اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ ملک کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ملک کی روشنی میں قرآن میں جو مکی صورتیں ہیں ان کو سمجھنے کی ہماری تگ و دو ہے۔ چونکہ قرآن کا بیشتر حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے، جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 19/30 حصہ یعنی 19 پارے یہ مکہ میں نازل ہوئے ہیں اور 11/30 یعنی 11 پارے مدینہ میں نازل ہوئے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں کہ مکی صورتیں ذہن سازی کر رہی ہیں اور مدنی صورتیں کردار سازی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ جو آیات سورہ ملک سے میں نے آج تلاوت کی ہیں اس کا نمبر ہے 3، 4 اور 5۔ ان کی تشریح سے پہلے یاد رکھیے پچھلی تو 2 آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ باقدرت ہے وہ ہستی، فیض بخشنے والی ہے وہ ہستی جس نے موت اور زندگی کو وجود بخشا ہے اور تمہیں اخلاقی زندگی میں آزاد چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی آزادی کا تعمیری استعمال کرتا ہے اور کون ہے جو تخریبی استعمال کرتا ہے۔ اس کی روشنی میں ہم اگلی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی وہ ہستی خلق 7 سماوات طباقا جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں تم کسی قسم کا عدم تناسب نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہ کو دوڑاؤ، کیا تمہیں اس کائنات میں کسی قسم کا کوئی شگاف، کسی قسم کا کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار اپنی نظر کو اسی کائنات کی طرف لے اٹھاؤ۔ ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ پلٹ کر تمہاری طرف آئے گی، خاسئا تھکی ماندی ہوگی، وہو حسیر نامراد اور ناکام ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے منور روشن کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور اس قسم کے شیاطین کے لیے دردناک یا بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ہستی جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ اب 7 آسمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے مفسرین بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں
اور اب تک کوئی سائنسی کلیہ ایسا ہمارے سامنے نہیں آیا جو قرآن کے ان الفاظ کی تعبیر اور تشریح پیش کر سکے۔ لیکن یہاں ایک بات اصولی طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب قرآن میں کائنات سے متعلق سائنسی انکشافات کرتے ہیں تو اس کا تعلق موجود سائنسی دنیا سے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ سائنسی حقیقتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، کوئی سائنسی کلیات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، بلکہ رب العالمین اپنی ربوبیت کو پیش کر رہے ہیں انسانی حقائق کو سامنے رکھ کر، اپنی خالقیت کو پیش کر رہے ہیں، اپنی مالکیت کا تعارف ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر جو بھی سائنسی اکتشافات ہمارے سامنے ہیں قرآن کی شکل میں، یہ سب ہماری روح سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب العالمین نے وہ تمام کے تمام عجائب خلائق جو قرآن میں پیش کیے ہیں، جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، جن کے بارے میں قیاسات قائم کیے جاتے ہیں، یا جن تک صرف دوربینوں اور خوردبینوں کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں ان سے معترض نہیں ہے، قرآن میں ان سے متعلق گفتگو نہیں کرتے، بلکہ جب بھی کچھ سائنسی حقیقتیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو رب العالمین اپنی خالقیت، مالکیت اور ربوبیت کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی رب العالمین نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم نے تہ بتے 7 آسمان بنائے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس سے آگے بھی بہت سارے حقیقتوں کے میدان موجود ہیں۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں، رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں تم کسی قسم کا عدم تناسب نہیں دیکھو گے۔ یعنی رب العالمین نے جو کائنات پیدا کر دی ہے اس میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہے، اس میں کوئی بے ربطی نہیں ہے، اس میں کہیں بد نظمی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ ہم یوں کہہ لیں کہ اگر 10 لاکھ کہکشاؤں تک انسان رسائی حاصل کر چکا ہے، ہر کہکشاں کے 300 ارب سیارے، ستارے موجود ہیں اور وہ گردش کر رہے ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو یہ توازن ہے، یہ تناسب ہے، اور یہ توازن اور تناسب اللہ رب العالمین نے کائنات کے درمیان قائم کیا ہے۔ اگر ایک آسٹریلوی سائنٹسٹ کے دعوے کو سامنے رکھا جائے کہ جس نے کہا کہ جناب میں نے تسخیر شدہ کائنات کے سارے سیارے گن لیے ہیں اور وہ میرے حساب سے 70 سیکسٹریلین ہیں، اور 1 سیکسٹریلین کیا ہے کہ 1 لکھنے کے بعد دائیں سائڈ پر 32 زیرو لگا دیے جائیں، 1 سیکسٹریلین نہیں 70 سیکسٹریلین۔ اور پھر وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جناب آسمان بالا پر جو سیارے ستارے جگمگا رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، یہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں۔ اور کبھی ساحل پہ ہم چلے جائیں، ساحل پر جو ریت پڑی ہوتی ہے ان کے ذرات کو گننا ہمارے لیے ناممکن ہے، اور پوری دنیا کے ساحلوں کے ذرات اس سے بھی زیادہ ستارے اور سیارے ہیں جو فضائے بسیط میں گردش کر رہے ہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب العالمین کی تخلیق میں کسی قسم کی بدنظمی تم نہیں دیکھو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہ دوڑاؤ تو صحیح، یہاں عقل کے گھوڑے دوڑاؤ تو صحیح، هل تری من فطور، کیا تمہیں رب العالمین کی اس کائنات میں کسی قسم کا خلل نظر آ رہا ہے، کسی قسم کا شگاف تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اس کو آسان انداز میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، ہماری کہکشاں کا جو نظام شمسی ہے، اب مرکز سورج ہے، اس کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں اور کئی 100 ارب کلومیٹر پر یہ پورا نظام شمسی محیط ہے، یہ پورا نظام شمسی گردش کر رہا ہے توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، اور ایسا توازن اور تناسب ہے کہ موجود دنیا کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر
اس توازن اور تناسب میں معمولی سا فرق آ جائے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ وہ معمولی سے فرق کیا ہو سکتا ہے؟ تو 22 سائنسدانوں نے یہ اندازہ قائم کیا ہے کہ ایک لکھنے کے بعد دائیں جانب 18 صفر لگائے جائیں، اس عدد پر ایک سیکنڈ کو تقسیم کر دیا جائے، پھر سیکنڈ کا جو آخری حصہ ہوگا، کھربواں حصہ ہوگا، اگر اتنا بھی خلل آ جائے نظام شمسی کے سیاروں کی گردش میں کائنات تباہ ہو جائے۔ پھر رب العالمین چیلنج کر رہا ہے، ثم ارجع البصر کرتین، بار بار اپنی نظروں کو کائنات کی طرف اٹھاؤ تو صحیح، اس چلتے ہوئے نظام کی طرف اٹھاؤ تو صحیح، ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ پلٹ کر تمہاری طرف واپس آئے گی، خاسئا، تھکی مانندی ہوگی، وہو حسیر، اور کوئی رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کوئی کامیابی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے اندر کوئی خلل تلاش کر سکے، کوئی نقص تلاش کر سکے، کوئی کمی تلاش کر سکے۔ سائنٹسٹ اصرار کر رہے ہیں، وہ خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن خدا کے وجود کو کسی نہ کسی نام سے مان ضرور لیتے ہیں جب وہ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، جب وہ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب وہ کائنات کو پڑھتے ہیں عمیق نظروں سے۔ ایک سائنٹسٹ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، یعنی کوئی ریاضیاتی ذہن ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، وہ خدا نہیں کہہ رہا، میتھمیٹیکل مائنڈ کہہ رہا ہے۔ ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب کانشیس بینگ ہے، یعنی کوئی ایسی ذات ہے جو باشعور ہے، خدا کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی یونیورسل مائنڈ ہے، کوئی کائناتی ذہن ہے، خدا کا نام نہیں لیا جا رہا۔ تو فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کتنی ہی مرتبہ جب تم کائنات کا مشاہدہ کرو گے تو ایک ہی آواز آئے گی، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی رازق ہے، وہی کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اسی کی قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، چراغوں سے ہم نے روشن کر دیا ہے۔ آسمان دنیا کہا گیا، آسمان دنیا سے مراد وہ آسمان ہے جسے ہم برہنہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ آسمان جسے ہم برہنہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں جدید دنیا کے آلات چاہیے ہیں، دوربینیں چاہیے ہیں، خوردبینیں چاہیے ہیں، تو وہ اس سے دور کی دنیا ہوگی۔ اور وہ آسمان کہ جس تک رسائی ہماری موجود دنیا کے آلات تک بھی نہیں ہے، آلات تک کی بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی دور کی دنیا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشن کیا ہے، یعنی رب العالمین نے یہ جو کائنات بنائی ہے اسے بے رونق نہیں رکھا، بلکہ کائنات کو اللہ رب العالمین نے برقی قمقموں سے سجایا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے دوستو، رب العالمین سورہ لقمان میں یہ دعویٰ کرتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ رب العالمین نے جو چیز پیدا کی ہے وہ حسین ہے، اپنے اندر حسن رکھتی ہے، یعنی رب العالمین کی کسی بھی تخلیق کے اندر عبث آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کی ایسی چیز دکھائی نہیں دے گی جو بے فائدہ ہو، ناممکن سی ہے یہ بات، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب زمین پر رہنے والے لوگ سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں، چاند سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں، دیگر سیاروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے محسوس کر رہے ہیں۔ ایک مثال اگر میں دیتا چلوں، دنیا کے اندر زندگی کی بنیاد ہے کاربن۔ کاربن کو اپنی پیدائش کے لیے جس درجہ حرارت کی ضرورت ہے وہ درجہ حرارت
سورج کے اندر بھی اسے دستیاب نہیں ہے، تو رب العالمین نے سورج سے کروڑوں نوری سال دور ایسے سیارے پیدا کر رکھے جنہیں ریڈ جوائنٹ کہا جاتا ہے، جہاں یہ کاربن پیدا ہوتا ہے، اور یہی کاربن ہے جو دنیا کے اندر زندگی کے وجود کا باعث ہے۔ یہ ہے رب العالمین نے آسمان دنیا کو روشن چراغوں سے مزین کر دیا ہے۔ اور وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اللہ رب العالمین نے انہی ستاروں اور سیاروں کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، جو کچھ میرے سمجھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت نے جس مکہ یا عرب کی سرزمین پر آنکھ کھولی ہے، وہاں نبی علیہ السلام کے دعوے نبوت سے پہلے کاہن ہوا کرتے تھے جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے، اور لوگوں کو بڑی انسیت تھی ان کاہنوں کے ساتھ کہ جناب ان کے پاس کچھ شیاطین ہیں جو عالم بالا کی خبریں لا کر انہیں دیا کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے اس بات کا انکار کر دیا کہ جناب رب العالمین کی عالم بالا تک کسی شیطان کی رسائی نہیں ہے کہ وہ غیب کی خبریں لا کر ان کاہنوں کو القاء کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی دعویٰ تھا کہ جناب گویا کہ آپ کاہن ہیں، اور نبی علیہ السلام مستقبل کی جو پیش گوئی کر رہے ہیں، مستقبل کا جو کچھ نقشہ کھینچ رہے ہیں، نعوذ باللہ شیاطین اس معاملے میں آپ کے معاون اور مددگار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی قرآن میں کئی مقامات پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ وہی ہے، یہ کاہن کی غیب دانی نہیں ہے، یہ کاہنوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع کیا تو اس سے پہلے ہی پہرے بٹھا دیے گئے ہیں جہاں شیطان سنگن نہیں لے سکتے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام کیوں کہ وہ آپ نعوذ باللہ کاہن ہیں؟ آپ اسلم جو کچھ بات کر رہے ہیں ان هو الا وحی یوحی، وہ رب العالمین کی وحی ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری بات آج کی نشست کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ رب العالمین نے جو کائنات کا تعارف کروایا ہے دوستو، وہ صرف اس لیے کہ رب العالمین کی جو پوری کائنات ہے اس میں رب العالمین کی مداخلت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہے، کسی قسم کا ظلم نہیں ہے، کسی قسم کی بدنظمی نہیں ہے، کسی قسم کی بے ترتیبی نہیں ہے، لیکن انسانوں کی اخلاقی زندگی کے اندر ہمیں فساد بھی نظر آتا ہے، ہمیں ظلم بھی نظر آتا ہے، ہمیں عدم تناسب بھی نظر آتا ہے، یہاں سرکشی بھی نظر آتی ہے، بغاوت بھی نظر آتی ہے۔ تو اس کی وجہ رب العالمین اسی صورت کی دوسری آیت میں بتا چکے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر ہماری مداخلت ہے، لیکن ہم نے انسانوں کی اخلاقی زندگی میں مداخلت نہیں کی، اور ہر انسان اپنی اخلاقی زندگی کے اندر آزاد ہے کہ وہ چاہے تو اپنی مرضی سے خیر کرے، چاہے تو اپنی آزاد مرضی سے شر کرے، لیکن خیر اور شر کے بارے میں رب العالمین کل کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال ضرور کرے گا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔